Please start. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम रोशनी की राह में कवर करेंगे दो अजीम पर्सनालिटीज ऑफ इस्लाम को, एक जनाब बीबी फातिमा बिन्ते असद और एक जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। तो हमें कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं हम किसके जरिए क्या क्या हाईलाइटेड टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे। दे आर अर्ली इयर्स ऑफ life of both the ladies, then their personal traits, उनकी life की summary, then their marriage and children, finally role as a supporter of Islam and the lessons that we can learn from their lives. तो सबसे पहले हम देखते हैं early years of life. जनाबे फातिमा बिनते असद की पैदाइश हुई थी मक्का में 555 AD। अगर हम AD देखते हैं तो 555 होती है, वैसे आमुल फील से तकरीबन 50 साल पहले की बात है ये। एंड शी डाइड इन 626 AD which was हिजरी 6th or 7th हिजरी। Similarly, जनाब ज़ैनब सुगरा that is जनाब उम्मे कुलसूम was born in Medina in 7th हिजरी। 18 रबीउल अव्वल उनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। डेट ऑफ डेथ में थोड़े इश्काल हैं, लेकिन जनाब उम्मे कुलसूम का डेथ ईयर वही माना जाता है जिस साल में वो लोग करबला से मदीने वापस आ गए थे। जनाब फातिमा बिनते असद के फादर सबको मालूम है, असद इब्ने हाशिम थे, बनी हाशिम से बिलोंग करते थे। मदर की साइड से भी वो बनी हाशिम को बिलोंग करती थी, फातिमा बिनते कैस। तो इतना पाक है ये नाम फातिमा के उनकी माँ का भी नाम फातिमा, उनका खुद का नाम फातिमा, उनकी बहू का नाम भी फातिमा होने वाला है। अब हम जनाब उम्मे कुलसूम की तरफ चलते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम के वालिद और वालिदा का जिक्र मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ। बहरहाल मौला अली और जनाब फातिमा के घर में एक खूबसूरत सी बच्ची ने 7 हिजरी में पैदाइश ली और उनका नाम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। कुलसूम के मानी होते हैं सिल्क फ्लैग पुट ऑन अ सिल्क क्लॉथ पुट ऑन अ फ्लैग। तो क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत ही खूबसूरत था तो इसलिए इनको उम्मे कुलसूम का नाम दिया गया। हालांकि इनकी आगे जाके कोई बेटी नजर नहीं आती है जिसकी कुन्नियत से इनको उम्मे कुलसूम का नाम पड़ा। देन वी कम टू द लाइफ समरी। अब एक मुआजना किया मैंने, एक कंपैरिजन किया है इन दोनों की जिंदगियों का। हालांकि देखा जाए तो हिस्ट्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि दोनों की तकरीबन एक जैसी ही क्वालिटीज हैं और हर सबलाइन पर्सनैलिटी की जो नींव होती है वो एक ही होती है, दैट इज गॉड कॉन्शियसनेस। वो जितनी खुदा में यकीन करते हैं उनसे ज्यादा कोई दूसरा दुनिया में नहीं होता। सिमिलरली बोथ द लेडीज हैड गॉड कॉन्शियसनेस टू द कोर। दोनों को रसूल अल्लाह से मोहब्बत थी बेइंतहा। जनाब फातिमा बिनते असद के टाइम पे, क्योंकि मौला अली बाद में आए हैं तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट राइट कि हम अहले बैत से मोहब्बत थी, मगर जनाब फातिमा बिनते असद ने अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में। इधर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और पाइटी दोनों में उतनी ही पाई जाती है, यानी कि तकवा परहेजगारी दोनों में, रूहानियत दोनों में पाई जाती है। जनाब फातिमा बिनते असद सेकंड लेडी हैं, औरतों में दूसरा नंबर है उनका जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, पहली जनाब खदीजा थी। इसी तरह जनाब ज़ैनब सुगरा जो है ये दूसरी बहन है मौला इमाम हसन इमाम हुसैन की। फिर जनाब फातिमा बिनते असद माइग्रेट करके मदीना गई हैं रसूल अल्लाह के साथ, और जनाब उम्मे कुलसूम करबला गई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। जनाब फातिमा बिनते असद एक वाहिद शख्सियत थी जो कि मदीने में खड़े होकर बताती थी कि मैंने वो सारे मिरेकल्स देखे हैं, सारे मोजिज़ात देखे हैं रसूल खुदा के बचपन से लेकर जवानी तक। और इसी तरह से जनाब ज़ैनब सुगरा जो कि जनाब उम्मे कुलसूम है, ये इनके ये कह सकती थी कि हाँ मैंने आखिरी हज का खुतबा जो मौला अली के लिए मौला अली की विलायत के लिए मन कुंतु मौला फहाज़ा अलियुन मौला मिंबर रसूल से जारी हुआ, उस वक्त जनाब कुलसूम वहाँ मौजूद थी क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ लेके गए थे। फिर जनाब फातिमा बिनते असद को हम देखें तो वो उन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि वो जनाब जाफर तैयार और जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की मदर माँ बनी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर टेकिंग की, उन्होंने बचपन में परवरिश की। जनाब ज़ैनब सुगरा यानी जनाब उम्मे कुलसूम के कोई
بچوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہیں ایک ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا اور انہوں نے شہادت پائی ہے کربلا میں. جناب فاطمہ بنت اسد واحد وہ شخصیت ہیں جن کی قبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، لیٹے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے. اور کہیں کہیں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا صافہ دیا ہے ان کے کفن کے کپڑے کے لیے. کسی ٹریڈیشن میں ہے کہ انہوں نے اپنی ابا دی ہے کفن بنانے کے لیے. تو یہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے. ان کے اوپر نار جہنم حرام ہے. شی از ایگزمپٹڈ فرام ہیل فائر. جناب ام کلثوم کا یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ تھی، ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو اہل بیت علیہ السلام کی پائٹی ڈیوینٹی ہے وہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی. دین وی کم ٹو دا پرسنل ٹریٹس. پرسنل ٹریٹس بالکل سیم ہیں، چاہے جناب زینب کبرا ہو چاہے زینب صغرا ہو، یعنی کہ جناب ام کلثوم ہو بہو اپنی بہن کی طرح تھی. بس ہسٹری میں ان کے سلسلے سے ہمیں بہت مٹیریل نہیں ملتا ہے. جس طرح سے ہمیں جناب زینب کے سلسلے میں بے انتہا احادیث ملتی ہیں، یہاں کہیں نہ کہیں ہسٹری نے ناانصافی کی ہے اور ہمیں بی بی زینب صغرا السلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اتنی سپیچز نہیں ملتی. میرج اور چلڈرن میں جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کس طرح سے وہ کعبے پہ گئی تھی دعا کرنے کے لیے. کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، وہ اندر گئی تھی. جناب ابو طالب کی جب شادی ہوئی ہے ان سے، تو ہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نکاح کا خطبہ تھا وہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تب تک نہ رسول تھے نہ قرآن تھا، مگر یہ خطبہ جناب ابو طالب کے دہن مبارک سے نکلا تھا. پھر یہ بہت ہی کمپیشنٹ ماں ہوا کرتی تھی اور ایک ڈیواؤٹ وائف تھی، بہت ہی لوئل تھی. ان کے 7 اولادیں ہوئی ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. جناب ام کلثوم کی جیسے میں نے کہا کہ کوئی ہسٹری میں ہے نہیں ایسا کہ ان کی کوئی اولاد تھی، بس ایک سوائے ایک واحد حدیث کے جس میں کہ ان کا بیٹا دکھایا گیا ہے. اب ان کا کیا رول تھا ایز اے سپورٹر آف اسلام؟ بالکل سیم ایک ہی طرح سے سمجھ لیجئے چلتا ہے پورا کا پورا اسلام میں. جس طرح خواتین ساتھ میں کندھے سے کندھے ملا کے چلی ہیں مردوں کے، وہ ہمیں صرف کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم آ کے اترے تو ایسا آج کے زمانے میں تو ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ ہسٹری آف اسلام پڑھ رہے ہیں ہم، روز کچھ نہ کچھ خواتین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر وہ آنسو ہمیں اندر سے ہلا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو دے آر کائنڈ آف این آئی اوپنر. یہ جتنی بھی مجالس ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ درس لے کے آگے آنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا رول بنتا ہے سوسائٹی میں. اب اپنی کنٹمپریری سوسائٹی میں ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے خدا کے لیے. تو یہاں جب یہ سوالات کرتے ہیں تو پھر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. اینی ویز لیسنس فرام دیئر لائفز اگر ہم نیکسٹ والے اس پہ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ they were empowered women. بہت زیادہ امپاورڈ تھی عورتیں، ہمیشہ سے امپاورڈ ہیں. وہ تو ہسٹری نے بہت ناانصافیاں کی جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ایک مرد اور ایک جانور کے بیچ کی ہستی بن کے رہ گئی تھی. لیکن آج کے دور میں ایک زمانہ پھر سے آ رہا ہے انقلاب کا، اور اب ضرورت ہے کہ ہاں ہم یہ بتائیں کہ ہماری ہسٹری یعنی کہ شیعہ ہسٹری میں تو پہلے سے ہی امپاورڈ ویمن آر اویلیبل دیر ان گیلور. کتنی زیادہ عورتیں ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کو لے لیجئے جو کہ اسلام سے پہلے تھی، جناب خدیجہ کو لے لیجئے، جناب فاطمہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب اسماء بنت امیس، جناب سمیہ، نہ معلوم کتنے کتنے نام آپ کو ملیں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں مسلمان عورتیں کہاں ہیں، اس میں ہمیں کوشچن مارک لگا کے رہ جاتے ہیں کیونکہ وی آر ویری شارٹ آف سچ لیڈیز ٹل ڈیٹ. اب جو میں نے ایک لاسٹ لائن اس میں لکھی ہے، وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. تو واکنگ دا ٹاک از واٹ؟ سمپل
کہ یہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے لیکن یہ دوسری قومیں کر رہی ہیں. اگلا سلائیڈ آپ نے دکھایا تھا سیدہ, دس از واک دا ٹاک. یہ اپنے اپنے پیشوں میں بھی آگے ہیں, اور جیسے جج شارلین ایلڈر ہیں, یو ایس کی جج ہیں, ان کے انٹرویوز سنیے تو یہ باقاعدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی فیملی بھی چلائی ہے, ان کے بچے بھی الحمدللہ اچھے اٹھے ہیں, اور جن کے نام کا حجاب انہوں نے کیا ہے وہ حجاب کی وجہ سے آج وہاں پورے یو ایس میں عزت پا رہی ہیں. سملرلی یہ نورا ہے, یو اے ای کی پہلی ایسٹروناٹ ہے, حجابی ہیں, حجاب بھی کر رہی ہیں, اپنی سوسائٹی کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہیں. سملرلی یہ توکل کرمان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یمن کی ہیں, انہیں نوبیل پیس پرائز ملا تھا ایک زمانے میں. یہ بھی پوری ڈھکی ہوئی رہتی ہیں, ان سے بھی لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, حجاب پہ اتنا صحیح جوابات پیش کرتی ہیں کیونکہ شاید انہوں نے وہ چیز سمجھ لی ہے کہ حجاب بنا ہی اسی لیے تھا تاکہ عورت گھر سے باہر نکلے. حجاب اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ برقع اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جائیں, بنا ہی اسی لیے تھا. اس کا لاجک ہی یہ ہے, اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے. اور ہم جتنی بھی خواتین کا ذکر کر رہے ہیں اتنے دنوں سے, انہوں نے اسی حجاب میں رہتے ہوئے اپنا رول ادا کیا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ان خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس سیشن کو یہی ختم کرتی ہوں. 10 منٹ بہت کم وقت ہے لیکن شاید اندر سے ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہوگا. میری جتنی بھی قوت ہے میں نے بتانے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیر.